أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے 9واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے التاریخ والسیرہ والمناقب، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق تاریخ سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہے اور دیگر کئی شخصیات کے مناقب اور فضائل سے ہے. اس 9ویں مقصد میں کئی کتب ہیں. ان میں سے چوتھی کتاب ہے کتاب الفضائل والمناقب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دیگر شخصیات کے مناقب و فضائل پہ مشتمل احادیث. اور اس کتاب میں کئی فصلیں ہیں. ان میں سے چوتھی فصل الفصل الرابع ذکر فضائل بعض الانصار، انصاریوں میں سے چند ایک کے فضائل کا تذکرہ. اور اس چوتھی فصل میں دوسرا باب مناقب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے فضائل. سعد بن عبادہ انصاری ہیں اور انصار کے 2 مشہور قبیلے تھے، خزرج اور اوس. یہ ان میں سے خزرجی ہیں، اور خزرج قبیلے کی جس برانچ سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہے ساعدہ. اس لیے کیا ہوئے الانصاری الخزرجی الساعدی. اور چونکہ مدینہ کے رہنے والے تھے تو آپ انہیں مدنی بھی کہہ سکتی ہیں، اور یہ خزرج قبیلے کے سردار شمار ہوتے ہیں. حدیث نمبر 1881 1881 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم ہیں. عن ابی ہریرہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، قال سعد بن عبادہ، کہ سعد بن عبادہ نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لو وجدت مع اہلی رجلا، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پاؤں، یعنی کہ کسی غیر کو اپنی بیوی کے ساتھ پاؤں اور وہ میری وائف کے ساتھ غلط حالت میں ہو، بری حالت میں ہو، لم امسہ حتی آتی باربعۃ شہداء، تو میں اس کو ہاتھ نہ لگاؤں یہاں تک کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے، یہاں تک کہ میں 4 گواہ لے کر آؤں. یعنی کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پاؤں، یعنی کہ کسی غیر مرد کو، لم امسہ، اسے ہاتھ نہ لگاؤں یہاں تک کہ میں 4 گواہ لے کر آؤں. سوالی انداز میں کہہ رہے ہیں، تعجب کے انداز میں کہہ رہے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، نعم، ہاں. یعنی کہ اصول یہی ہے اسلام کا کہ جب آپ نے اپنی بیوی کو غلط حالت میں پایا ہے تو آپ 4 گواہ لے کر آئیں جو گواہی دیں کہ ہم نے اس کی بیوی کو اور غیر مرد کو بری حالت میں دیکھا ہے، بدکاری کرتے دیکھا ہے. ورنہ اگر تم اسے قتل کرو گے اور ثبوت فراہم نہیں کر سکو گے تو ظاہر ہے کہ اس قتل کے بدلے میں تمہیں قتل کیا جائے گا. ورنہ تو ہر کوئی یہ دعویٰ کر دے گا
کہ جس کو میں نے قتل کیا اس لیے قتل کیا کہ میری بیوی کے ساتھ بری حالت میں تھا. غیرت اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو یہ ایک راستہ لوگوں کے لیے کھل جائے گا. قال، تو کہا کس نے؟ سعد نے. کلا، ہرگز نہیں. والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی قسم. ان کنت لأعاجلہ بالسیف قبل ذلک، بے شک میں اس پہ جلدی سے تلوار چلاؤں گا. قبل ذلک، اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ 4 گواہ پیش کرنے سے پہلے، 4 گواہ لانے سے پہلے. یعنی کہ مجھ میں اتنی، یعنی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا، میری غیرت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ میں 4 آدمیوں کو لے کر آؤں کہ دیکھو میری بیوی کیا کر رہی ہے اور یہ آدمی کیا کر رہا ہے. میری غیرت کا تقاضا یہ ہوگا کہ اس کو قتل کروں، بعد میں جو بھی میرے ساتھ ہو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسمعوا الی ما یقول سیدکم، سنو اس کلام کو جو کلام کر رہے ہیں تمہارے سردار. سنو اس گفتگو کو جو گفتگو کر رہے ہیں تمہارے سردار. کون؟ سعد بن عبادہ، کیونکہ خزرجیوں کے کیا ہے؟ سردار ہیں. انہ لغیور، یقیناً یہ بہت غیرت والے ہیں. یعنی کہ یہ کلام ان کی غیرت پہ دلالت کرتا ہے. یہ گفتگو کہ ان کو یہ تو برداشت ہے کہ بعد میں یہ بھی قتل ہو جائیں، لیکن یہ برداشت نہیں ہے کہ وہ اس آدمی کو اسی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ رہنے دیں. تو آپ نے فرمایا انہ لغیور، یقیناً یہ غیرت والے ہیں. وانا اغیر منہ، اور میں ان سے کہیں زیادہ غیرت والا ہوں. واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والے ہیں. اس حدیث سے ایک تو یہ پتا چلا، اس بات کا علم ہوا ہمیں کہ جناب سعد بن عبادہ بہت غیرت والے تھے، اور یہ ان کی شان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی غیرت کو سراہا ہے، ان کی غیرت کو برا بلا نہیں کہا آپ نے. اور آپ نے بتایا کہ میں ان سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں. اس سے پتا چلا کہ غیرت ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو غیرت مند ہونا چاہیے، دیوس نہیں بننا چاہیے کہ آپ کی بیوی غیروں کے ساتھ سلام دعا رکھے، ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے اور ان کا ہاتھ پکڑے، بوسہ دے اور لے، اور آپ کہیں کہ میں بڑے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہوں، میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا. یہ بغیرتی ہے، یہ بے حیائی ہے. اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا. تو اسلام غیرت کی تعریف کرتا ہے، غیرت کو اچھا قرار دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ سعد غیرت والے ہیں اور میں تو ان سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ یہ غیرت ہونی چاہیے، لیکن چونکہ آپ کے پاس گواہ نہیں ہیں اس لیے آپ کو اس قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. آپ جو جھوٹا ہوگا اس کو بعد آ جانا چاہیے. جب اس کے پاس گواہ نہیں ہے اور اس کی بیوی نے غلط کام نہیں کیا، جس کو قتل کر رہا ہے اس نے غلط کام نہیں کیا، الزام لگا رہا ہے اس کے اوپر، تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ شریعت اس کے الزام کو قبول نہیں کرے گی. مسلمان جج بغیر ثبوت کے، بغیر گواہوں کے اس کی بات کو قبول نہیں کرے گا، اسے بھی بعد میں قتل کیا جائے گا. اب جو جھوٹا ہوگا وہ قتل سے بعد آ جائے گا، اور جو سچا ہوگا، جس نے اپنی بیوی کو واقعی بری حالت میں دیکھا ہوگا، وہ کہے گا جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا، چاہے بعد میں مجھے بھی قتل کر دیا جائے، لیکن یہ بغیرتی مجھے گوارا نہیں ہے. اور یہ اس وقت تک تھا جب تک لعان کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. لعان کسے کہتے ہیں؟ اب اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت پہ تہمت لگاتا ہے،
یا کوئی عورت کسی اور عورت پہ تہمت لگاتی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ 4 گواہ لانے ہوں گے. سورہ مومنون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدہ. جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائیں اور تہمت کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ نہ لا سکیں ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. چاہے وہ قسمیں اٹھاتے نہیں، یہاں قسم فائدہ نہیں دے گی، چاہے وہ کہیں ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، لیکن 4 گواہ آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر آپ خاموش رہیں. کیوں بھائی؟ کیونکہ شریعت چاہتی ہے کہ لوگوں کی عزت محفوظ رہے، ورنہ تو کوئی بھی ایک آدھ آدمی جھوٹا گواہ لے آئے گا اور کسی پہ تہمت لگا دے گا. تو اسے اسلام نے یہاں پہ کتنے گواہ کہے ہیں؟ 4. لیکن اگر یہ معاملہ ہے خامد اور بیوی کے درمیان تو وہاں پہ خامد زیر خاموش نہیں رہ سکتا. میں نے اگر کسی عورت کو کسی مرد کو دیکھا ہے غلط حالت میں تو غصہ تو مجھے آئے گا. بطور مسلمان میری غیرت اس بات کا تقاضا کرے گی کہ انہیں اس برائی سے روکا جائے اور یہ برائی دوبارہ سرزد نہ ہو. لیکن یہ معاملہ پھر بھی آسان ہے. اگر کوئی اپنی بیوی کو دیکھ لے وہ کیسے چپ رہے؟ چاہے اس کے پاس ایک بھی گواہ نہیں ہے، چپ رہنا ممکن نہیں ہے. کوئی بھی غیرت مند آدمی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کا کسی اور کے ساتھ تعلق ہو. ہاں لبرل لوگ، زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو یورپ سے پڑھ کر آئے ہیں، امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں، ان میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، سب میں نہیں کہتا، ان میں سے بھی سب میں نہیں کہتا، لیکن ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں کہ برداشت کر لیتے ہیں کہ ان کی بیوی اس کے ساتھ بھی سلام دعا رکھے اور اس کے ساتھ بھی رکھے، انہیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. لیکن غیرت مند آدمی ایسا برداشت نہیں کرتا. اب خاوند کیا کرے؟ اس کے لیے اسلام نے ایک نیا قانون پیش کیا. وہ کیا؟ لیان. کہ جج کے سامنے ان دونوں کو لایا جائے گا اور جج دونوں سے باری باری کہے گا کہ اللہ سے ڈر جاؤ. خاوند سے کہے گا اگر تو غلط تہمت لگا رہا اپنی بیوی پہ تو اللہ سے ڈر جا، کہیں تیرے اوپر اللہ کی لعنت نازل نہ ہو جائے. بیوی سے بھی کہا جائے گا اگر تو نے واقعی گناہ کیا ہے، تیرا خاوند درست کہہ رہا ہے تو مان لے، توبہ کر لے اور جھوٹی قسمیں نہ اٹھانا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اللہ کے غضب سے ڈر، کہیں تیرے اوپر اللہ کا غضب نازل نہ ہو جائے، اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. تو اس انداز سے 4 بار وہ دونوں اپنی اپنی صفائی پیش کریں گے. خاوند کہے گا کہ میں سچا ہوں جو میں نے تہمت لگائی ہے، اور بیوی کہے گی کہ یہ جھوٹا ہے اس تہمت میں جو اس نے میرے اوپر لگائی ہے. تو جب 5 بار اس طرح کر لیں گے تو اس کے بعد ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی. اب وہ بطور میاں بیوی آپس میں تعلق قائم نہیں رکھ سکیں گے، لیکن سزا دونوں میں سے کسی کو نہیں ملے گی، کیونکہ خاوند کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں اور بیوی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور خاوند کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس عورت کے ساتھ اب گزارا کرے، دونوں کے راستے الگ الگ ہو جائیں گے. تو یہ ہے لیان. تو اب لیان ہے. اور 7 بن عبادہ کا سوال اس زمانے کا ہے جس زمانے میں لیان کا حکم موجود نہیں تھا. اس حدیث سے پتا چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیرت والے ہیں. جیسے اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے محبت کرنا، کلام کرنا، ہر آواز کو سننا، اللہ تعالیٰ کا ہر ایک کو دیکھنا، ایسے اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ غیرت. تو اس سے پتا چلا کہ یہ صفت مومنوں کو بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. لیکن اللہ کی صفت اور بندوں کی صفت میں کوئی مشابہت نہیں ہے. کئی لوگ اللہ کی صفت غیرت کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ یہ تو صفت بندوں کی ہے اور اللہ کی بھی یہی صفت ہوگی تو مشابہت لازم آئے گی. اور پھر جس میں غیرت ہوتی ہے وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے. تو نعوذ باللہ آپ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں گے. تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں بھی صفت موجود ہے، بندوں میں بھی موجود ہے. بندوں میں صفت موجود ہے، ساتھ کئی عیب ہیں، کئی کمزوریاں ہیں، کئی نقص ہیں، اور اللہ میں یہ صفت ہے بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی کمزوری کے. اللہ میں صفت غیرت ایسے ہے
جیسے خالق میں ہونی چاہیے، اور بندوں میں صفت غیرت ایسے ہے جیسے مخلوق میں ہونی چاہیے. جی. ورنہ تو پھر کل کو آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے. کیوں؟ مکان سے. کیونکہ بندے بھی موجود ہیں. موجود ہونا بندوں کی صفت ہے، تو آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کیسے اللہ کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، بندے بھی موجود، اللہ بھی موجود؟ مشابہت لازم آئے گی. مشابہت کے نام پہ اللہ کی صفات سے بھاگنا درست نہیں ہے. اگر کوئی ایسی صفت ہے جو بندوں میں بھی پائی جاتی ہے، خالق میں بھی پائی جاتی ہے، تو وہ نام کی حد تک مشابہت ہے. حقیقت کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے کوئی مشابہت نہیں ہے. اللہ موجود ہے، بندے موجود ہیں، لیکن اللہ کب سے موجود ہے ہمیشہ، اور کب تک رہے گا؟ ہمیشہ. بندہ کل نہیں تھا، آج ہے، پرسوں پھر نہیں ہوگا. موجود ہے بھی تو مردوں کی طرح ہے. بیمار ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی گیا. بیمار ہوتا ہے چارپائی پہ لیٹ گیا، کیا اس کا وجود ہے؟ لیکن اللہ کا وجود ہر عیب سے پاک ہے. بندہ بھی سننے والا، اللہ بھی سننے والا. بندہ بھی دیکھنے والا، اللہ بھی دیکھنے والا. لیکن بندے کا دیکھنا، بندے کا سننا ایک کمرے کی حد تک ہے، دوسرے کمرے میں نہیں دیکھ سکتا ایک ہی وقت میں. اور نگاہ کی بھی ایک حد مقرر ہے، سننے کی بھی ایک حد مقرر. اتنی دور سے آواز آئے تو سن لیتا ہے، اور ایک وقت میں ایک آدمی کی بات کو سمجھتا ہے. زیادہ دو کی سمجھ لے گا، لیکن ایک ہی وقت میں 20 آدمیوں کی گفتگو سمجھ لے، سن لے، 100 کی سمجھ لے، سن لے، ممکن نہیں ہے. اللہ ایک ہی وقت میں ساری مخلوقات، صرف انسان نہیں، تمام انسانوں، تمام جنوں، تمام فرشتوں، تمام جانوروں، تمام پرندوں، ہر ایک کی آواز کو سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اور ہر ایک کی حاجت کو پورا کر رہا ہے. یہی معاملہ کیا ہے دیکھنے کا. اللہ ایک ہی وقت میں ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، کوئی اللہ کی نگاہوں سے مخفی پوشیدہ نہیں ہے. بندہ سامنے والوں کو دیکھتا ہے تو اسے پتہ نہیں پیچھے والے کیا کر رہے ہیں، پیچھے دیکھتا ہے تو ادھر کا پتہ نہیں چلتا اس کو. تو یہ اشتراک جو ہوتا ہے لفظوں کی حد تک ہوتا ہے. یہ اشتراک لفظوں کی حد تک ہے، حقیقت میں کوئی اشتراک نہیں ہے. اس کے بعد ہاں تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اے ساتھ بالکل آپ اس آدمی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے یہاں تک کہ آپ 4 گواہ لے کر نہ آئیں. تو سادہ آگے سے کہتے ہیں کلا ہرگز نہیں. تو کیا وہ اللہ کے رسول کی حدیث کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں؟ پھر کیا کہیں گے آپ؟ وہ بتا رہے ہیں اپنی عادت، اپنی صفت، اپنی غیرت، شریعت کو رد نہیں کر رہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول شریعت اپنی جگہ پہ، تو میں قتل ہونا برداشت کر لوں گا، شریعت کی جو سزا ہے وہ برداشت کر لوں گا، لیکن مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکے گا کہ کوئی آدمی میری بیوی کے ساتھ غلط تعلق میں لگا رہے اور میں اس کو دیکھتا رہوں اور 4 گواہ جمع کرتا رہوں. شریعت کو رد کرنے والے نہیں، یہ مطلب بالکل نہیں ہے. وہ اپنا مزاج بتا رہے ہیں، اپنی غیرت بتا رہے ہیں. اس کے بعد باب نمبر 3، باب مناقب انس بن مالک رضی اللہ عنہ. جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مناقب، ان کے فضائل. یہ انصاری ہیں، خزرجی ہیں، مدنی ہیں، بصری ہیں. قبیلہ ان کا یہ پہلے نمبر پہ مہاجر نہیں ہے بلکہ انصاری ان کے مدینہ کے ہیں. دوسرے نمبر پہ اوس قبیلے سے تعلق نہیں ہے بلکہ خزرج قبیلے سے تعلق ہے. تیسرے نمبر پہ مدینہ میں رہتے تھے اور بعد میں کہاں چلے گئے؟ بصرہ میں. ان کی بہت ساری زندگی کہاں گزری ہے؟ بصرہ میں. اس لیے مدنی بھی ہیں، پہلے مدینہ میں رہتے تھے، بصری بھی ہیں، بعد میں بصرہ میں رہنے لگے. تو ایک ہی وقت میں ان کے پاس کتنی نیشنلٹیاں تھیں؟ 2 نیشنلٹیاں تھیں. لیکن دونوں مسلمان ممالک کی تھیں، دونوں نیشنلٹیاں مسلمان ملک کی تھیں. تو یہ ہے انس بن مالک، اور یہ وہی ہیں کون؟
نبی علیہ السلام کے خادم، جی 10 سال آپ کی خدمت کی ہے. جی یہ بیٹے ہیں کس کے؟ ام سلیم. ام مشہور و معروف صحابیہ ام سلیم کے جی رضی اللہ تعالی عنہا. اور ان کے والد کا نام کیا ہے؟ مالک. مالک. ان کے والد کا نام کیا ہے؟ مالک. مالک، اسی لیے انس بن مالک ہے. ام سلیم نے بعد میں شادی کی تھی کس سے؟ ابو طلحہ سے. ابو طلحہ سے. تو ابو طلحہ ان کے والد نہیں ہیں. جی. ان کے والد وہ ہیں جو ابو طلحہ سے پہلے ام سلیم کے خاوند تھے. مالک. جی مالک. حدیث نمبر 1882 1882 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ بخاری کا نام امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن انس، روایت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے. عن ام سلیم، وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ والدہ سے. اپنی والدہ ام سلیم سے. انہا قالت، کہ بے شک انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انس خادمک، انس آپ کا خادم ہے، ادعو اللہ لہ، آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کریں. جی اللہ اکبر. رابطہ کس لیے کیا گیا ہے؟ دعا کی. دعا کے لیے. یعنی کہ دعا میں، یعنی کہ اللہ کے رسول کی دعا کو واسطہ بنایا گیا ہے. جی واسطہ کس کو بنایا گیا ہے؟ دعا کو. زندہ موجود نبی کی دعا کو. جی ادعو اللہ لہ، آپ اللہ تعالیٰ سے انس کے لیے دعا کریں. یہ کہا جا رہا ہے، درخواست کی جا رہی کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو یہ واسطہ ہوا آپ کی دعا کا. اس وقت جب کہ آپ زندہ تھے، موجود تھے، دعا کر سکتے تھے. جی. لیکن آپ کو کسی صحیح سند سے یہ نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے آپ کے فوت ہونے کے بعد اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں، جی. اللہ کے رسول مسلمانوں کے لیے دعا کریں. ایسا نہیں ہے. جب تک آپ زندہ تھے، صحابہ کرام یقیناً آپ سے دعائیں کروایا کرتے تھے، آپ کی دعا کو وسیلہ اور واسطہ بناتے تھے. اور اگر آپ کی ذات کو وسیلہ واسطہ بنانا درست ہوتا تو ام سلیم کو نبی علیہ السلام سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ اللہ تعالیٰ سے کہتی ہیں کہ اے اللہ، اپنے نبی کے صدقے، اپنے نبی کے طفیل میرے بیٹے انس کی یہ حاجت پوری کر دیں. جی. لیکن صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات کو وسیلہ نہیں بناتے تھے، آپ کی جا کو وسیلہ نہیں بناتے تھے، آپ کے مقام و مرتبے کو وسیلہ نہیں بناتے تھے. حالانکہ آپ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، آپ کی وجاہت بہت عظیم ہے، آپ جا والے ہیں. لیکن صحابہ کرام آپ کی جا کو، آپ کی شان کو، آپ کے مقام کو وسیلہ نہیں بناتے تھے. جی وہ وسیلہ بناتے تھے آپ کی دعا کو جب تک آپ زندہ تھے. جی. فوت ہونے کے بعد ایسا نہیں ہوا. اس کی دلیل کئی دفعہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے ام المؤمنین عائشہ سے کیا کہا تھا جی. کہ عائشہ، اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں ہوا زندہ جی. تو میں تمہارے لیے کیا کروں گا؟ دعا کروں. دعا کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر زندہ نہ ہوئے تو پھر ام المؤمنین عائشہ کے لیے دعا نہیں کر سکیں گے. قالت، آپ نے کہا، اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اے اللہ انس کے مال اور اس کی اولاد میں اضافہ کر دے، انس کے مال اور اس کی اولاد کو بڑھا دے. لیکن اولاد بڑھ جائے، ہو نافرمان، اولاد ہو بہت زیادہ لیکن ہو شرک پہ، اولاد ہو بہت زیادہ لیکن نماز پڑھنے والی نہ ہو، کیا ایسی اولاد کا فائدہ ہے؟ بالکل. تو پھر کیا یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری اولاد میں اضافہ فرما، برکت. مال میں اضافہ فرما؟ اسی لیے آپ کی دعا مکمل دیکھیں کیا ہے. اللہم اکثر مالہ ولدہ، اے اللہ اس کے مال میں اضافہ کر دے، اس کو بڑھا دے، اور اس کی اولاد کو بڑھا دے. وبارک لہ فیما اعطیت، اور اے اللہ اس کے لیے برکتیں ڈال دے ہر اس چیز میں جو تو نے اس کو دی ہے. مال ہو بابرکت، فائدہ دینے والا، نقصان دینے والا نہیں، جنت میں لے جانے کا سبب بننے والا، جہنم میں لے جانے کا سبب بننے والا نہیں. اولاد ہو بابرکت، جس کو دیکھ کے سکون ملے، اطمینان ملے، جو توحید کے اوپر ہو،
جو راہ راست پہ ہو، جو بات ماننے والی ہو، صدقہ جاریہ بن جو صدقہ جاریہ بنے. اور بلکہ آپ نے کیا کہا ہے کہ اے اللہ مال اولاد بڑھا دے، آگے کہا ہے جو بھی تو نے دیا اس میں برکتیں ڈال دے. اس کا مطلب ہے برکتیں مال میں بھی، اولاد میں بھی، علم میں بھی، بیوی میں بھی، گھر میں بھی، سواری میں بھی، جو بھی تو نے اس کو دے رکھا اس میں برکتیں ڈال دے. تو بڑی عظیم الشان دعا ہے، اور یہ جناب انس بن مالک کی فضیلت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی ہے. اور اس دعا کے نتیجے میں جناب انس بن مالک کے پاس مال بھی بہت تھا اور اولاد بھی بہت زیادہ تھی. 100 سے زیادہ لوگ تھے ان کی اولاد میں. یعنی کہ ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد وغیرہ. حدیث نمبر 1883 1883 خواہ. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری. عن انس رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا لم یبقى ممن صلی القبلتین غیری، نہیں رہا، کون نہیں رہا؟ غیری، میرے علاوہ، یعنی کہ میرے علاوہ کوئی نہیں رہا. لم یبقى، نہیں رہا کوئی بھی، غیری، میرے علاوہ، ممن، ان میں سے کوئی جنہوں نے دونوں قبلے کی طرف نمازیں پڑھی ہوئی ہیں. جی قبلہ اول کون سا ہے جی؟ بیت المقدس. بیت المقدس. دوسرا قبلہ کعبہ شریف مکہ. تو کہنے لگے کہ پرانے مسلمان اب نہیں رہے، فوت ہو گئے ہیں، ان میں سے کوئی نہیں رہا جس نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی ہوئی ہیں. اللہ. یعنی کہ اب وہ لوگ رہ گئے ہیں جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں صرف کعبہ کی طرف منہ کر کے، لیکن چونکہ لیٹ مسلمان ہوئے اس لیے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں نہیں پڑھ سکے. تو کہہ رہے ہیں لم یبقى، نہیں رہا کوئی بھی میرے علاوہ ان میں سے جنہوں نے دونوں قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی ہیں. تو یہ الفاظ جناب انس بن مالک نے کب کہے ہیں؟ اپنی عمر کے آخری حصے میں، اور وہ فوت ہوئے ہیں تقریباً سن 93 ہجری میں، 93 میں، جی 93 میں. اور کہاں فوت ہوئے؟ بصرہ میں. اور بصرہ میں جو صحابہ کرام فوت ہوئے ان میں سے آخری ہیں. صحیح. ان میں سے کیا ہے؟ آخری. جب فوت ہوئے تو ان کی عمر 103 سال تھی. اس کے بعد باب نمبر 4، باب مناقب حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ. جناب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے فضائل. حسان بن ثابت کون ہے؟ انصاری ہیں اور یہ بھی خزرجی ہیں. انصار کے 2 قبیلے تھے، خزرج ایک اوس، ان کا تعلق کس سے؟ خزرج سے. حضرت اور یہ مشہور و معروف شاعر تھے شاید. جی جو نبی علیہ السلام کا دفاع کیا کرتے تھے. جی. اور ان سے ایک بڑی غلطی بھی ہوئی تھی. کیا؟ یہ لیٹ ہو گئے تھے وہ. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جب تہمت لگی ان میں تو تہمت لگانے والے کون تھے؟ منافق. جی لیکن ان منافقوں کے پروپگنڈے کا شکار بن گئے تھے 4 سچے مسلمان بھی. باقی تو منافق تھے، جی. لیکن 4 سچے مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے تھے. ان میں سے ایک حسان بن ثابت تھے. اور ان 4 کو سزا دی گئی. انہیں کوڑے مارے گئے. تہمت کی سزا کیا ہوتی ہے؟ کوڑے. کوئی تہمت لگائیں آپ زنا کی، بدکاری کی، اور 4 گواہ نہ لا سکیں تو 80 کوڑے مارے جائیں گے. ان 4 کو 80 کوڑے مارے گئے، حسان بن ثابت کو بھی. تو اب یہ ان کی شان کم ہو گئی کہ بڑھ گئی؟ بڑھ گئی. 80 کوڑے لگے، توبہ استغفار کی تو 80 کوڑے کے لگنے سے ان کے گناہ جو ہیں وہ کیا ہوئے؟ ختم ہوئے. اور صبر کیا 80 کوڑے لگنے پہ، اللہ کا قرب ملا. توبہ کرتے رہے ہیں، اس غلطی کی وجہ سے اللہ کے اور قریب ہوتے چلے گئے. تو یہ ہیں جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث نمبر 1884 1884 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا.
عن البراء رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حسان، کہ فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے حسان بن ثابت سے، اہجوہم، ان کی برائی بیان کرو، مشرکین کی، یعنی کہ ان لوگوں کی جو اشعار میں نبی علیہ السلام کی مذمت کیا کرتے تھے، آپ کو برا بلا کہتے تھے، تو آپ نے کہا تم بھی ان کا مقابلہ کرو، انہیں جواب دو۔ اور شعروں میں کسی کی برائی بیان کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی اس کو کہتے ہیں حجب۔ کیا کہتے ہیں؟ حجب۔ ویسے اردو والے اس کو ہجو بھی کہہ دیتے ہیں اور ہجو بھی کہہ دیتے ہیں، تو حجب کرنا، ہجو کرنا بھی کہتے ہیں، یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اوجہم، ان کی برائی بیان کرو، او ہادہم، یا برائی بیان کرنے میں ان کا مقابلہ کرو، وجبریل معک، جبکہ جبریل تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ جناب حسان بن ثابت کی شان نمبر 1 کہ نبی علیہ السلام نے ان کا انتخاب کیا کس کام کے لیے؟ شعروں میں مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے خوشخبری دی جبریل تمہارے ساتھ ہیں، یہ کہ تمہاری تائید کر رہے ہیں، تمہیں قوت فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1885 1885 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون سی؟ امام مسلم۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہجو قریشن، قریشیوں کی حجب کرو، قریشیوں کی شعروں میں برائی بیان کرو۔ یہ ایک آدمی کو نہیں کہا جا رہا، یہ جمع کا لفظ ہے، یعنی کہ اے شاعرو، اے مسلمان شاعرو، قریشیوں کی برائیاں بیان کرو شعروں کی زبان میں۔ فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا، کیونکہ یہ چیز ان کے لیے تیروں کی بچھاڑ سے زیادہ شدید ہے۔ تیر لگنے سے ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی شعروں میں جب آپ ان کی برائی بیان کریں گے اس سے تکلیف ہوگی۔ فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا، یہ ان کے لیے تیروں کی بچھاڑ سے کے مقابلے میں زیادہ شدید ہے۔ النبل کس کو کہتے ہیں؟ تیر، اور نشک تیر اندازی کرنا، تیر مارنا، تیروں کی بچھاڑ کر دینا۔ فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ رَوَاحَةَ، چنانچہ آپ نے پیغام بھیجا عبداللہ بن رواحہ کو۔ عبداللہ بن رواحہ یہ بھی انصاری ہیں اور یہ بھی شاعر ہیں۔ آپ نے پیغام بھیجا، فقال، تو آپ نے کہا، اہجوہم، آپ ان کی حجب کریں، ان کی شعروں میں برائی بیان کریں۔ فہجاہم، تو عبداللہ بن رواحہ نے ان کی حجب کی۔ فلم یرضی، لیکن یہ چیز نبی علیہ السلام کو مطمئن نہ کر سکی، یہ چیز آپ کو راضی نہ کر سکی، یعنی کہ ان کا انداز، ان کا طریقہ کار آپ کو اتنا پسند نہیں آیا۔ فارسل الی کعب بن مالک، تو آپ نے پیغام بھیجا کعب بن مالک انصاری کو، یہ بھی انصاری ہیں۔ ثم ارسل الی حسان بن ثابت، پھر آپ نے پیغام بھیجا کس کو؟ حسان بن ثابت کو۔ فلما دخل علیہ، تو جب وہ آپ کے پاس آئے، کس کے پاس؟ نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ کہاں؟ مسجد میں۔ قال حسان، تو حسان نے کہا، قد آن لکم، تمہارے پاس وہ وقت آ چکا ہے کہ ان ترسلو، کہ تم پیغام بھیجو، الی ھذا الاسد، اس شیر کی طرف، الضارب بذنبہ، جو اپنی دم کے ساتھ بھی مارنے والا ہے، اپنی دم کے ساتھ بھی پٹائی کرنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کفار کو کہ اب
وقت آ گیا ہے کہ حسان بن ثابت کو موقع دیا جائے. اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں حسان بن ثابت کو موقع دیا جائے تاکہ وہ ان دشمنوں کا مقابلہ کرے. کس کے ساتھ؟ اپنی دم کے ساتھ. دم سے مراد یہاں پہ انہوں نے اپنی زبان لی ہے. دم سے مراد انہوں نے یہاں پہ کیا مراد لی ہے؟ اپنی زبان. کہتے ہیں ثم ادلع لسانہ. کون کہہ رہے ہیں یہ باتیں؟ کون بیان کر رہے ہیں؟ حسان برا بن عازب کہتے ہیں ثم ادلع لسانہ، نہیں بلکہ ام المؤمنین عائشہ معذرت کے ساتھ. راوی کون ہے؟ ام المؤمنین عائشہ. برا راوی تھے پچھلی حدیث کے. جی ثم ادلع لسانہ، پھر حسان نے اپنی زبان نکالی. فجعل یحرکہ، تو اس کو حرکت دینے لگے، صحیح یعنی کہ اپنی اس زبان کے ذریعے میں ان کی پٹائی کروں گا، جی اس زبان کے ذریعے میں ان کو زخمی کروں گا. فقال، تو کہنے لگے والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، لأفدینہم باللسان فری الادیم، میں ان لوگوں کو اپنی زبان کے ساتھ چیر پھاڑ کر رکھ دوں گا، میں اپنی زبان کے ساتھ ان کو کاٹ کر رکھ دوں گا. فری الادیم، جیسے چمڑے کو کاٹا جاتا ہے. چمڑے کو کاٹتے ہیں جی ہاں، جوتا بنانے کے لیے، جی بالکل موزے بنانے کے لیے، تلوار کی نیام بنانے کے لیے، مختلف چیزوں کے غلاف بنانے کے لیے چمڑے کو کاٹتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ لأفلینہم بلسانی فری الادیم، میں ان کو اپنی زبان کے ساتھ ایسے کاٹ کے رکھ دوں گا جیسے چمڑے کو کاٹا جاتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا تعجل، جلدی نہ کرو. حسان سے کہا جلدی نہ کرو. کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ فإن ابا بکر اعلم قریش بانسابها، کیونکہ ابو بکر قریش میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں بانسابها، قریش کے نسب کا. ابو بکر سب سے زیادہ جانتے ہیں قریشیوں میں سے کون کس باپ کی اولاد میں سے ہے، کس دادے اور پردادے کی اولاد میں سے ہے، کون کس کی نسل میں سے ہے، قریشیوں کی یہ برانچ اوپر کس تک پہنچ رہی ہے. یہ باتیں سب سے زیادہ قریشیوں میں سے کون جانتے ہیں؟ ابو بکر جانتے ہیں. وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا، یقیناً میری بھی ان سے رشتہ داری ہے. کن سے؟ وہ بکر قریشیوں سے. صحیح بے شک میرا بھی ان میں نسب ہے، میری بھی ان میں رشتہ داری ہے. جب تم قریشیوں کی بیعزتی کرو گے تو میری بھی بیعزتی ہوگی. صحیح تو اس لیے دھیان سے، حتی یخلص لک نسبی، یہاں تک کہ ابو بکر تمہارے سامنے میرے نسب کا خلاصہ پیش کر دیں. ابو بکر تمہیں خلاصہ بتائیں گے کہ میرا نسب کون سا ہے، میں کس کی اولاد میں سے ہوں. تو یہ چیزیں جب تمہارے علم میں آ جائیں گی پھر شعر کہنا. یہ معلومات لے لینے سے پہلے شعر کہو گے تو ان کے ساتھ ساتھ تم میرے اوپر بھی حملہ کر بیٹھو گے. فَأَتَاهُ حسان، تو ان کے پاس حسان آئے. کن کے پاس؟ ابو بکر سے جناب بکر کے پاس. ثم رجع، پھر واپس آئے. جی ابو بکر کے پاس گئے، معلومات لی، کلاس لی قریش کے قبائل کے بارے میں، نسب کے بارے میں. پھر اللہ کے رسول کے پاس واپس آئے. فقال، تو کہنے لگے کون؟ حسان بن ثابت، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قد لخص لی نسبک، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کے نسب کا خلاصہ میرے سامنے رکھ دیا ہے، مجھے آپ کے نسب کا خلاصہ بتا دیا ہے. والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، لأسلنک منہم کما تسل الشعرۃ من العجین، میں یقینی طور پہ آپ کو ان سے ایسے نکال لوں گا جیسے بال کو گندے ہوئے آٹے سے نکالا جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مشابہت کیوں دی ہے؟ یعنی کہ آسانی سے، یعنی کہ جب آٹا گندا ہوا ہو تو اس سے بال نکالنا کافی آسان ہوتا ہے. تو فرمایا میں ایسے ہی آپ کو جب میں قریشیوں کی مذمت کروں گا، ان کی بے عزتی کروں گا، ان کے عیوب بیان کروں گا، ان کی برائیاں بیان کروں گا، تو آپ کو
ان میں سے ایسے نکال لوں گا، الگ کر دوں گا جیسے بال کو گندے ہوئے آٹے سے نکالا جاتا ہے۔ قالت عائشہ، ام المؤمنین عائشہ نے کہا فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لحسان، تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا کہ آپ حسان سے کہہ رہے تھے ان روح القدس لا یزال یؤیدک، کہ بے شک روح القدس پاک روح، ہمیشہ یہ کون ہے؟ جبریل جبریل علیہ السلام۔ پاک روح کون ہے؟ جبریل اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قل نزلہ روح القدس من ربک، آپ کہہ دیں کہ اس قرآن کو روح پاک روح نے نازل کیا تیرے رب کی طرف سے، وہ کون ہے؟ جبریل۔ تو کہا ان روح القدس، کہ جبریل لا یزال یؤید، مسلسل تمہاری تائید کر رہے ہیں، ما نافحت عن اللہ ورسولی، جب تک تم اللہ اور اللہ کے رسول کا دفاع کر رہے ہو، جب تک تم اللہ کے رسول کے دفاع میں لگے ہوئے ہو تب تک جبریل علیہ السلام تمہاری کیا کر رہے ہیں؟ تائید کر رہے ہیں، تمہیں قوت فراہم کر رہے ہیں، تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ وقالت، اور کہا کس نے؟ ام عائشہ ام المؤمنین عائشہ نے رضی اللہ عنہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے حجاہم حسان فشفا واشتفا، کہ حسان نے ان کی حجوں کی، ان کی برائی بیان کی تو انہوں نے لوگوں کو سکون دیا، شفا، لوگوں کو شفا دی، سکون دیا، لوگوں کو راحت دی، لوگوں کے سینے کو ٹھنڈا کیا، واشتفا، اور خود بھی شفا حاصل کی، خود بھی راحت حاصل کی۔ یعنی کہ جب حسان نے شعروں میں قریشیوں کی برائیاں بیان کی ہیں تو اس سے مومنوں کے سینے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، مومنوں کو بڑا سکون ملا ہے۔ پہلے وہ پریشان تھے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی تو ان کی گئی ہے، تو انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی شفا دی ہے، راحت دی ہے، سکون پہنچایا ہے، اور خود بھی سکون حاصل کیا ہے، شفا حاصل کی ہے۔ تو یہ ہے جی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے کہتے ہیں قال حسان نے کیا کہا تھا، کیسے سکون ملا نبی علیہ السلام کو، کون سے اشعار تھے؟ تو کئی ایک اشعار، ان میں سے 3 یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں۔ حجوت محمدا فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، تو نے جناب محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی برائیاں بیان کی ہیں، آپ کی مذمت کی ہے، حجوں کی ہے۔ فعجبت عنہ، شاعر کو کہہ رہے ہیں، قریش کے اس شاعر کو جس نے اللہ کے رسول کی مذمت کی تھی، تو کہہ رہے ہیں حجوت محمدن، تو نے جناب محمد علیہ السلام کی حجو کی ہے۔ فعجبت عنہ، تو میں نے اس کا جواب دیا ہے، آپ کی طرف سے جواب میں نے دیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حسان۔ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، اور اللہ ہی کے پاس اس معاملے کی جزا ہے، بدلہ ہے۔ بدلہ میں نے اللہ کے رسول سے نہیں لینا، بدلہ کس سے لینا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے میں نے لینا، یہ کام میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ حجوت محمدا برا تقیا رسول اللہ شیمتہ الوفاء، تو نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کی ہے، آپ کی مذمت کی ہے، برن، جب کہ آپ کیا ہیں؟ نیکوکار ہیں، آپ نیکی کرنے والے ہیں، تقیاً، بچنے والے ہیں گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، جہنم کی آگ سے، اللہ کے غصے سے بچنے والے ہیں۔ رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ شیمتہ الوفاء، اور آپ کا اخلاق کیا ہے؟ وفاداری۔ شیمتہ، آپ کا اخلاق وہ کیا ہے؟ وفاداری، کہ جو وعدہ کر لیا اس کو پورا کرنا ہے، جو وعدہ کر لیا اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ آپ کی عظیم عادات اور آپ کی عظیم خصال ہیں۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي، بے شک میرا باپ، وَوَالِدَهُ، اور اس کا والد، کس کا؟ والد کا۔ حسان کہہ رہے ہیں بے شک میرا باپ، وَوَالِدَهُ، اور میرے والد کا باپ، میرے باپ کا والد کون ہوا؟ حسان کا دادا۔ وَعِرْضِي، اور میری عزت، لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَفَاءُ، جناب محمد علیہ السلام کی عزت پہ قربان ہے، منکم، تمہارے سامنے، تمہارے مقابلے میں۔ واضح ہے؟
یعنی کہ تمہارا مقابلہ کرتے ہوئے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اپنے والد، اپنے دادا اور اپنی عزت کو قربان کر رہا ہوں، کر دوں گا۔ تو یہ اشعار ہیں جو آپ کی شان میں کہے گئے ہیں، اور یہ حسان بن ثابت کی فضیلت ہے کہ نبی علیہ السلام نے انہیں منتخب کیا کافروں کا جواب دینے کے لیے اور شعر بیان کرنے کے لیے، اور یہ بھی آپ نے بتایا کہ جبریل تمہاری تائید کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ جی اور اسی بھی پتہ چلا کہ قرآن و حدیث میں جو غیبی باتیں آئی ہیں ان پہ ایمان لانا چاہیے۔ اب یہ نہ کہا جائے کہ جبریل کو ہم نے تو نہیں دیکھا، دیا شان کے ساتھ تھے وہ، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، ہمیں یقین دلائیں۔ جب اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لیا تو جو بات بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے، آنکھیں بند کر کے اس پہ ایمان لانا ہے اور آپ کی حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 5، باب مناقب عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل اور شان۔ حدیث نمبر 1886 1886 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ بخاری کا، امام مسلم۔ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن قیس بن عباد، روایت ہے جناب قیس بن عباد بصری سے، قال، وہ کہتے ہیں، کنت جالسا فی مسجد المدینہ، میں بیٹھا ہوا تھا مدینہ کی مسجد میں۔ وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبی۔ مسجد نبوی۔ جی اور دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ تب وہاں پہ دیگر صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، مثال کے طور پہ سعد بن ابی وقاص، مثال کے طور پہ عبداللہ بن عمر۔ تو قیس بن عباد بصری کہتے ہیں کہ میں مسجد میں، مدینہ کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، فداخل رجل، ایک آدمی داخل ہوا، کہاں؟ مسجد نبی میں۔ مسجد میں، علی وجہی، اس کے چہرے پہ اثر خشوع و خضوع کے اثرات تھے، صحیح۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ آدمی اللہ کی بہت عبادت کرنے والا اور اللہ سے بہت ڈرنے والا ہے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، ھذا رجل من اہل الجنہ، یہ آدمی تو اہل جنت میں سے ہے، یہ آدمی اہل جنت میں۔ اہل جنت میں سے ہے۔ فصلی رکعتین، تو اس آدمی نے 2 رکعتیں ادا کی، جی تجوز فیہما، اور ان میں اختصار کو اختیار کیا، 2 رکعتیں وہ بھی مختصر جی انداز میں۔ صحیح۔ ثم خرج، پھر وہ آدمی نکل گیا، کہاں سے؟ مسجد مسجد سے۔ وتبعته، میں نے اس کا پیچھا کیا۔ کون ہے جی پیچھا کرنے والا؟ قیس بن عباد۔ قیس بن عباد، یہ صحابی ہیں؟ تابعی۔ یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں فقلت، تو میں نے کہا، یہاں پہ تفصیل نہیں آئی، جی دیگر حدیث میں تفصیل آئی ہے کہ اس آدمی نے 2 رکعتیں ادا کی اور مسجد سے نکلا، جی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر پہنچ گیا، گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دے دی، تو پھر وہاں پہ جو گفتگو ہوئی وہ اس کا تذکرہ موجود ہے۔ فقلت، تو میں نے کہا، یہ کون ہے کہنے والے؟ قیس بن عباد کہتے ہیں میں نے کہا کہ انک حین دخلت المسجد، جب آپ مسجد میں داخل ہوئے، قالوا، لوگوں نے کہا، ھذا رجل من اہل الجنہ، یہ اہل جنت میں سے ایک آدمی ہے، یہ جنتیوں میں سے ایک آدمی ہے۔ قال، تو اس نے کہا، کس نے؟ عبداللہ عبداللہ بن سلام۔ جو 2 رکھتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا، صحیح۔ اس آدمی نے کہا، واللہ اللہ کی قسم، ما ينبغي لأحد، کسی آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے، کسی آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ ان یقول ما لا یعلم، کہ وہ کچھ کہے جس کے بارے میں اس کے پاس علم نہیں ہے۔ بغیر دلیل کے گفتگو کرنا یہ کسی کو زیب نہیں دیتا۔ میرے بارے میں کہنا کہ میں جنتی ہوں، یہ کسی کو زیب نہیں دیتا کہ ایسی بات کرے۔ وَسَأُحَدِّثُكَ لِمَ ذَاكَ، اور جلدی میں تمہیں بتاؤں گا، سین کا معنی کیا؟ جلدی، محدث میں بتاؤں گا، جلدی میں تمہیں بتاؤں گا، لِمَ ذَاكَ، کہ یہ کیوں ہے، کیا کیوں؟ یہ ان کا کہنا کہ
کیا کہنا؟ ان لوگوں کا کہنا کہ یہ جنتی ہے. ہاں، لوگ کیوں کہتے ہیں کہ میں جنتی ہوں، اس کی وجہ میں تمہیں بتاتا ہوں. جی. رأیت رؤیا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک خواب دیکھا. فقصصتها علیہ، میں نے وہ خواب آپ کے سامنے بیان کیا. صحیح. ورأیت، اور میں نے دیکھا کہ انی فی روضۃ، گویا کہ میں ایک باغ میں ہوں. صحیح. ذکر، تذکرہ کیا انہوں نے، کنہوں نے؟ جی یہ سعد عبداللہ بن سلام نے، عبداللہ بن سلام نے عبداللہ بن سلام نے تذکرہ کیا من سعتیہا، اس کی وسعت کا، کس کی؟ یہ باغ کی. باغ کی. وخضرتیہا، اور اس کی شادابی کا. جی. یعنی کہ انہوں نے تذکرہ کیا کہ میں باغ دیکھا، بہت وسیع تھا، بہت سرسبز و شاداب تھا. تو اب یہ وضاحت آئی تھی بریکٹ میں. اب اس کے بعد اصلی بات یوں ہے کہ میں نے دیکھا گویا کہ میں ایک باغ میں ہوں. وسطہا عمود من حدید، اس کے سینٹر میں لوہے کا ستون ہے، صحیح. لوہے کا پلر ہے. اسفلہ فی الارض، اس کا نچلا حصہ زمین پہ ہے. وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ، اور اس کا اوپر حصہ کہاں پہ ہے؟ آسمان. آسمانوں پہ ہے. یہ کس کا حصہ جی؟ ستون کا. ستون کا. جی. ٹھیک ہے جی. فی اعلاہ عروہ، اس کے اوپر میں ایک کڑا ہے، ایک ہلکا ہے. کڑا سمجھتے ہیں نا، جسے پکڑتے ہیں. فقیل علی، تو مجھ سے کہا گیا ارقہ، آپ کیا کریں؟ اوپر چڑھیں. قلت لا استطیع، میں نے کہا مجھ میں اس کی استطاعت نہیں ہے. فاتانی من صف، تو میرے پاس ایک خادم آیا. فرفع ثیابی من خلفی، اس نے میرے کپڑے میرے پیچھے سے اٹھائے. فرقیت، تو اب میں چڑھا. حتی کنت فی اعلاہا، یہاں تک کہ میں اس کے سب سے اوپر والے حصے میں پہنچ گیا. فاخذت بالعروہ، تو میں نے کس کو پکڑ لیا؟ کڑے کو میں نے پکڑ لیا. فقیر علی، مجھ سے کہا گیا استمسک، اس کو مضبوطی سے تھام لو. فاستيقظت، تو میں بیدار ہوا. وانها لفی یدی، جبکہ وہ کڑا میرے ہاتھ میں تھا. فقصصتها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اس خواب کا تذکرہ کیا کس سے؟ نبی علیہ السلام سے. قال، آپ نے کہا تلک روضۃ الاسلام، اس باغ سے مراد باغ اسلام ہے. اس باغ سے مراد کیا ہے؟ اسلام، دین اسلام. وذلک العمود عمود الاسلام، اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے. وتلک العروۃ عروۃ الوثقی، اور یہ کیا؟ ہلکا، یہ کڑا عروۃ الوثقی، بہت مضبوط کڑا ہے، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. فأنت علی الاسلام حتی تموت، تم اسلام پہ رہو گے یہاں تک کہ تم کیا ہو جاؤ؟ فوت ہو جاؤ. تم اسلام پہ رہنا یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. وذاک الرجل، اور وہ آدمی کون تھا جی؟ عبداللہ بن سلام. تو یہ ہے عبداللہ بن سلام، جو بہت بڑے عالم دین تھے. کن کے؟ یہودیوں کے. اور جب کلمہ پڑھا تو انہوں نے ان پہ الزامات کی بچھاڑ کر دی تھی کہ یہ تو بہت برا آدمی تھا، جبکہ پہلے اللہ کے رسول سے کہہ چکے تھے کہ بہت اچھے آدمی ہیں. تو بہرحال اس حدیث سے عبداللہ بن سلام کی شان معلوم ہوتی ہے، اور یہ کہ انہیں ان کی شان خواب میں دکھا دی گئی. تو یہ بڑا ہی عظیم مرتبہ ہے، بڑی عظیم شان ہے. کس کی؟ جناب عبداللہ بن سلام کی. اس کے بعد باب نمبر 6، باب مناقب اسید و عباد بن بشر. اسید بن حضیر کے فضائل و مناقب، اور عباد بن
بشر انصاری کے فضائل و مناقب. یہ دونوں بھی انصاری ہیں. اسید بن حضیر انصاری، ان کا تعلق اوس قبیلے سے ہے، خزرج سے نہیں ہے. اور عباد بن بشر انصاری، ان کا تعلق بھی اوس قبیلے سے ہے، خزرج سے نہیں ہے. حدیث نمبر 1887 خا، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. عن انس، روایت ہے کس سے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان رجلین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے دو آدمی خرجا، نکلے، من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے، فی لیلۃ مظلمہ، ایک اندھیری رات میں، تاریک رات میں. ومعہما مثل المصباحین، اور ان دونوں کے پاس دو چراغوں کی طرح کوئی چیز تھی. یضیئان بین ایدیہما، وہ اپنے سامنے روشنی کرتے رہے. فلما افترقا، جب وہ کیا ہو گئے؟ الگ ہو گئے. صار مع کل واحد منہما واحد، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ہو گیا. ہر ایک کے ساتھ ایک ہو گیا، یعنی کہ پہلے وہ چراغ اکٹھا تھا، دونوں کو روشنی مل رہی تھی. اب جب دونوں کے راستے الگ ہوئے، ایک نے مثال کے طور پہ ادھر جانا ہے، اس کا گاڑی ادھر ہے، دوسرے نے ادھر جانا ہے، تو وہاں پہ آ کر وہ نور، وہ روشنی، وہ چراغ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک صحابی کے ساتھ، دوسرا دوسرے صحابی کے ساتھ. فلما افترقا، تو جب وہ الگ ہو گئے، صار مع کل واحد منہما واحد، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کون ہو گیا؟ ایک ہو گیا. دو، یعنی کہ وہ نور اب دو ہو چکے ہیں، دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. حتی اتی اہلہ، یہاں تک کہ وہ آئے، کدھر آئے؟ اپنے گھر میں، یہاں تک کہ پہنچ گیا اپنے گھر میں، اہل و عیال میں پہنچ گئے. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ کان اسید بن حضیر و عباد بن بشر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسید بن حضیر اور عباد بن بشر کہاں تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے. تو بہرحال اس سے ان دو صحابیوں کی کرامت معلوم ہوئی اور ان کی شان معلوم ہوئی. کرامت والی اس میں کون سی بات ہے جی؟ روشنی، کہ آپ نے روشنی کا بندوبست نہیں کیا، آپ جا رہے ہیں اندھیری رات اور آپ کے ساتھ ساتھ روشنی ہے. تو روشنی یہ فراہم کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو ایسی نشانیوں پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد الفصل الخامس، کون سی فصل ہے؟ پانچویں. پانچویں فصل میں کیا ہے؟ فضل بعض الصحابیات، چند صحابیات کے فضائل. اب تک پیچھے فضائل بیان ہوئے تھے کن کے؟ صحابہ اکرام کے، ان کے مردوں کے. اب ہے کہ صحابیات میں سے چند ایک کے فضائل. پہلا باب فضل فاطمہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے فضائل، ان کی شان، ان کا مقام و مرتبہ. حدیث نمبر 1888 قاف. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون کون ہیں؟ امام بخاری، امام مسلم. عن المسور بن مخرمہ، روایت ہے مسور بن مخرمہ سے، اور یہ کیا ہے؟ صحابی ہیں. صحیح بات کیا ہے کہ یہ صحابی ہیں. اور مسور بن مخرمہ سے اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ علی بن حسین. علی بن حسین کون ہوتے تھے؟ حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اور علی کے کیا لگے؟ پوتے. تو مسور بن مخرمہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان علی خطب بنت ابی جہل، بے شک علی نے، سیدنا علی نے پیغام بھیجا ابو جہل کی بیٹی کو. کس چیز کا؟ نکاح کا. فسمیت بدار کے فاطمہ، تو یہ چیز سن لی کس نے؟ فاطمہ نے. فاطمہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ ان کے شوہر علی جو ہیں وہ کہیں اور بھی نکاح کرنے والے ہیں. فاتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدہ فاطمہ کس کے پاس آئیں؟ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں. فقالت، کہنے لگیں، یزعم قومک، آپ کی قوم کا یہ خیال ہے، انک لا تغضب لبناتک،
آپ اپنی بیٹیوں کی خاطر غصے میں نہیں آتے، آپ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے غیرت کا مظاہرہ نہیں کرتے. وَهَذَا عَلِيٌّ، اور یہ علی ہیں، ناکحٌ یہ نکاح کرنے والے، بنت ابی جہل ابو جہل کی بیٹی سے. یہ الفاظ کس کے ہیں سارے؟ حضرت سیدہ فاطمہ سے. فاطمہ کے کس سے ہیں؟ اللہ کے رسول سے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کھڑے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. فسمعتہ، تو میں نے آپ کو سنا. حین تشہد، جب آپ نے تشہد پڑھ لیا، یعنی کہ یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. خطبے میں کیا کہا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ مطلب ہے. فسمعت، تو میں نے آپ کو سنا. حین تشہد، کہ جب آپ نے توحید و رسالت کی گواہی دے لی، جب آپ نے توحید و رسالت کی گواہی دے لی تو میں نے آپ کو سنا. اس حال میں کیا فرما رہے تھے؟ اما بعد، حمد و صلات کے بعد. انکحت ابا العاص ابن الربیع، میں نے رشتہ دیا ابو العاص بن ربیع کو. میں رشتہ دیا کس کو؟ ابو العاص بن ربیع. ان کے گھر میں کون سی آپ کی بیٹی تھی؟ جی زینب تھی. ٹھیک ہے، زینب تھی. کہتے ہیں میں نے رشتہ دیا ابو العاص بن ربیع کو. فحدثنی، تو اس نے مجھ سے گفتگو کی. وصدقنی، اور مجھ سے سچ کہا. آپ گفتگو میں جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کیا، اس کی خلاف ورزی نہیں کی. وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِّنِّي، بے شک فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. وَإِنِّي أَكْرَهُ أَن يَسُوءَهَا، اور مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی ان کو تکلیف دے. کن کو؟ حضرت فاطمہ. فاطمہ کو. واللہ، اللہ کی قسم، لا تجتمع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بنت عدو اللہ عند رجل واحد. اللہ کی قسم، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ہی آدمی کے پاس جمع نہیں ہو سکتی. فترک علی الخطبہ، تو جناب علی نے پھر نکاح کا جو پیغام تھا اس کو ترک کر دیا. یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے جی. اس سے ایک تو پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ایک سے زیادہ تھیں. آج رافضی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی تو ایک ہی بیٹی تھی سیدہ فاطمہ بس. صحیح بات یہ کہ آپ کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ کم از کم 4. قرآن نے بھی کہا ہے سورہ احزاب میں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں. جی. دوسرے نمبر پہ یہاں سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو ایک بیٹی کا رشتہ دیا ان کا نام کیا تھا؟ ابو العاص بن ربیع. اور یہ کس خاندان سے ہیں؟ بنی امیہ سے ہیں. کن سے ہیں؟ بنی امیہ. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیاں دی ہیں. کن کو؟ بنو امیہ کو. اور بلکہ 3 دی ہیں. جی 3 دی ہیں. ایک ابو العاص کو اور 2 جناب عثمان کو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا. تو 3 آپ نے بیٹیاں دی ہیں اور ایک بیٹی دی ہاشمیوں کو. وہ کون ہے؟ جناب علی. جناب علی کو فاطمہ دی ہے اور باقی 3 بیٹیاں آپ نے بنو امیہ کو دی ہیں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں بنو امیہ کی کیا اہمیت تھی، کیا مقام و مرتبہ تھا. یہ تو بعد میں آنے والے رافضیوں نے ان کو بدنام کیا ہے، ورنہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ان سے کئی غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن مجموعی طور پہ بہت اچھے لوگ تھے. غلطی کس سے نہیں ہوتی، لیکن مجموعی طور پہ وہ کون لوگ تھے؟ اچھے لوگ تھے. کون؟ بنو امیہ. تو آپ یہاں پہ کہہ لیں کہ میں نے ابو العاص بن ربیع کو رشتہ دیا. فحدثنی، تو انہوں نے مجھ سے گفتگو کی. وصدقنی، اور مجھ سے سچ کہا. وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِّنِّي، اور بے شک فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے. وَإِنِّي أَكْرَهُ أَن يَسُوءَهَا، اور میں ناپسند کرتا ہوں اس بات کو کہ کوئی ان کو تکلیف دے. جناب علی ہو یا کوئی اور ہو، کوئی بھی ان کو تکلیف پہنچائے یہ مجھے پسند نہیں ہے. واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وبنت عدو اللہ عند رجل واحد، اللہ کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کی دشمن کی بیٹی ایک ہی آدمی کے پاس جمع نہیں ہو سکتی، اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جناب علی نے کیا کیا؟ پھر نکاح کا پیغام کینسل نکاح کا پیغام کیا کر دیا؟ ترک کر دیا، یعنی کہ جو نکاح کا پیغام دینا چاہ رہے تھے کس کو؟ ابو جہل کی بیٹی کو، آپ کی تقریر سن کے، آپ کی گفتگو سن کے اس کو ترک کر دیا۔ اس سے یہ بھی اصول پتا چلا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی، بلکہ دوسرے حدیث میں صاف صاف الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، انی لست احرم حلالا، میں کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علی کے لیے دوسرا نکاح حرام ہے، غلط ہے، وہ کریں، لیکن میری بیٹی کو ترک کر دیں۔ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ احادیث اس بارے میں آئی ہیں، ان سے ایک نتیجہ یہ بھی نکالا گیا ہے، کیا نتیجہ نکالا گیا ہے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میری بیٹی جب اسے تکلیف پہنچے گی، دکھ پہنچے گا تو مجھے بھی پہنچے گا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، اور جب مجھے دکھ پہنچے گا، تکلیف پہنچے گی، تو جو مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو آپ نے اس لیے سیدہ فاطمہ کو بھی نقصان پہنچانے سے یعنی کہ بعد رکھا، اور جناب علی کو بھی نقصان سے محفوظ رکھا۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ فاطمہ جو ہے میرے جگر کا، میرے جسم کا ایک حصہ ہے، اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ اس کو کوئی کیا کرے، تکلیف دے، دکھ پہنچائے، برا سلوک کرے۔ اللہ کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک آدمی کے پاس جمع نہیں ہو سکتی۔ وترک علی الخطبہ، چنانچہ جناب علی رضی اللہ عنہ نے وہ نکاح کا پیغام جو کس کو بھیج رہے تھے؟ ابو جہل کی بیٹی کو، اس کو ترک کر دیا، کینسل کر دیا، وہ ارادہ رہنے دیا۔ پھر انہوں نے شادی نہیں کی جب تک سیدہ زندہ رہی۔ جب سیدہ فوت ہو گئی، سیدہ فاطمہ، اس کے بعد انہوں نے کئی شادیاں کی ہیں۔ تو یہ ہے سیدہ فاطمہ کی شان اور ان کا مقام و مرتبہ۔ اس کے بعد جو طویل حدیث ہے انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ درس میں ہوگا۔ آج میں یہیں پہ اکتفا کروں گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حاضر ہونا اور اس درس میں شریک ہونا قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔